بالتاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمراض والعلم جد الحسن والحسين محمد صلی اللہ علیہ وسلم مولانا و مولا الثقلین ابو القاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابن عبداللہ نور من نور اللہ یا ایھا المشتاقون بنور جمالہ صلوا علیہ وآلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ الحمدللہ عظمت قرآن کا نور و عرفان کا یہ سفر جاری ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ کا ہم پر خاص احسان ہے کہ ہمارے قدم اس کے ذکر میں اٹھتے ہیں، کیونکہ یہ کرم ہر ایک پر نہیں ہوتا۔ کہیں پہ محفل ہے بے کسوں کی، کہیں پہ محفل ہے دل جلوں کی، یہ کتنے خوش وقت ہیں جو اپنے نبی کی محفل سجا رہے ہیں اور نبی کی نعتیں سنا سنا کے ہم اپنی قسمت جگا رہے ہیں۔ یہ کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان کرم ہے جو ہم اپنے بساط بھر جتنی طاقت ہے وہ سمیٹ رہے ہیں، ورنہ اگر یہ سوچا جائے کہ ہم بہت سارا لے رہے ہیں یا جتنا ہے اتنا لے رہے ہیں تو یہ مبالغہ ہوگا، کیونکہ ان کی کوثر کی خیرات ہر لمحہ، ہر جگہ، ہر وقت، ہر ایک کے لیے جاری ساری ہے، جس کو کوثر کی خیرات کہتے ہیں، لہذا وہ اس کے والی و وارث ہیں۔ اور الحمدللہ اس گھر میں پنجتنی نسبت سے جو ذکر پاک ہر مہینے پنجتن پاک کا ذکر پاک ہوتا ہے، اور الحمدللہ یہ ان کی شان ہے، ان کی عطا ہے، وہ جس کو چاہیں وہ چاہیں بلا لیں، جسے یہ ان کا کرم ہے۔ بے اذن مدینے کے نظارے نہیں ہوتے، تو یہ جب مدینے والے کی کرم کی نظر ایک اٹھ جاتی ہے تو پھر لطف و مہربانی کی ایسی بارش ہوتی ہے کہ ذرے سے بھی آفتاب بن جاتے ہیں، پھر پتھروں سے بھی ہیرے تراشے جاتے ہیں اور وہ ہیرے زمانے کو چمک دیتے ہیں۔ الحمدللہ ہر لمحہ بھی شکر ادا کریں تو کم ہے، کیونکہ جب ہم درود و سلام ذکر کا اہتمام کرتے ہیں تو یہ ذکر کی ایک صورت ہے، شکر کی ایک صورت ہے، شکر کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں۔ اور فرمایا اگر پتہ چل جائے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درود و سلام حضور کے ذکر کی کتنی برکتیں ہیں تو دن میں 1,00,000 ایک بندے کے لیے پڑھنا پاسبل نہیں ہے، جو ایک موجودہ تعداد جو ظاہر تعداد ہے، لیکن ہر لمحہ اس کا مطلب ہے کہ ہر لمحہ بھی زبان ذکر مصطفیٰ سے تر رہے تو یہ بھی کم شمار کیا جائے گا جتنا وہاں سے اجر ہوتا ہے۔ اور یہ کتنی کرم نوازی کی باتیں ہیں کہ مدینے کی راتیں، مدینے کی باتیں، کرم ہی کرم ہے یہ دن اور راتیں، تو یہ کرم اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک کہ مدینے والے کی نظر نہیں ہوتی، جب تک ان کا ذکر نہیں کرتے، اس کا مطلب نظر اٹھی نہیں، نظر اٹھتی ہے تو پھر ذکر کے بغیر بندہ رہتا نہیں ہے۔ اور یہ جو ذکر و فکر جاری و ساری ہے یہ اپنا کوئی کمال نہیں، ان کا کرم ہے، وہ جس سے چاہیں اپنے دین کی خدمت کا کام لے لیتے ہیں اور پھر جب لیتے ہیں بلاتے ہیں تو پھر دیتے بھی ہیں، صرف بلاتے ذکر کرنے کے لیے نہیں بلاتے، کچھ عطا کرنے کے لیے بلاتے ہیں۔ جن کے علی نے فرما دیا کہ میرے پاس اتنا مال ہے کہ تم نے وہ مانگا ہی نہیں، میرے پاس اتنا علم تھا جو تم نے چاہا ہی نہیں، یہ وہ علی ہے جو مصطفیٰ کے دامن رحمت سے فیض یاب ہو رہا ہے، جو حضور کی چوکھٹ پر کھڑے ہو کر دروازہ علم بن کر اس شہر علم سے علوم و عرفان کا فیضان لے کر سینے میں دوسروں کے سینوں کو چمکا رہا ہے، یہ علی کہہ رہا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں نا کہ اس شخص کے رتبے کی بلندی کو نہ تولو، اس باغ پہ جس باغ کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں، پنجتن پاک کا باغ ہے، اس باغ پہ توحید کا پہرا نہ ہو کیوں کہ توحید کا پہرا ہے پنجتنی باغ پر، حسن و حسین مصطفیٰ مرتضیٰ فاطمہ کلی، یہ پنجتن پاک کا باغ ہے، اس باغ پر توحید کا پہرا ہے۔ ہر باغ کی زیادہ راکھی کی جاتی ہے، کھیت کی اتنی راکھی نہیں ہوتی، کھیت میں فصل ہوتی ہے، باغ میں پھل ہوتا ہے، تو پھل کی راکھی زیادہ ہوتی ہے، جتنا قیمتی باغ ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ راکھا بھی طاقتور رکھا جاتا ہے۔ اس لیے اس باغ میں نہ نقب لگ سکتی ہے، نہ چوری ہو سکتی ہے، نہ کوئی یہاں پر آ کر کوئی خرابی کر سکتا ہے، کس وجہ سے پہرا رب کریم دے رہا ہے۔
اور یہ اپنے پاس سے نہیں کہہ رہی، اللہ قرآن میں کہہ رہا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، انما یرید، اللہ نے ارادہ کر لیا ہے، اے اہل بیت رسول پنجتن کے باغ پاک کے باغ، اللہ نے ارادہ کر لیا ہے کہ آپ سے ہر طرح کی نجاست کو دور کر دیا جائے، ہر طرح کی پاکی آپ کو عطا کر دی جائے۔ تو یہاں سے ہی گارنٹی آپ کی پاکی کی مل جاتی ہے، آپ پاک ہیں، پاک نسل ہیں، پاکوں کی اولاد ہیں، کہ آپ پاکوں کے ذکر میں آئے بیٹھے ہیں۔ اس لیے کہ ہر ایک حلالی اور حرامی کی پہچان پنجتن پاک ہے۔ اسی لیے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرما دیا کہ ہم نے اس باغ کی پاکی کا خود ارادہ کر لیا ہے، یریدہ، جس کی پاکی کو، جس کو پاک کرنے کا ارادہ خدا کر لے، کیا اس میں کوئی نقص نکال سکتا ہے، کوئی عیب نکال سکتا ہے؟ اس کو رب نے اپنی محافظت میں رکھا ہے۔ کہتے ہیں نا کہ اس باغ پہ توحید کا پہرا نہ ہو کیوں کر، جس باغ کی پہچان ہی زہرا سی کلی ہے، سبحان اللہ، جس باغ کی پہچان ہی زہرا سی کلی ہے۔ اور پھر اس شخص کے رتبے کی بلندی کو نہ تولو، اس شخص کے رتبے کی بلندی کو نہ تولو، جس شخص کی مانگنے والوں میں علی ہے، جس شخص کی مانگنے والوں میں علی ہے، جس شخص کی مانگنے یا علی یا علی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ علی کا نام سن کے سینے ٹھنڈے ہو جائیں، سینے ٹھر جائیں، تو یہ آپ کے ایمان کی علامت ہے، آپ کے پاک ہونے کی علامت ہے۔ لہذا الحمدللہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رب کی تجلیات انوار کا نور لے کر دنیا میں ظہور پذیر ہوئے تو آپ کے سینہ مطہرہ سے وہ نور نکلا کہ جس نور نے کل عالم کے اندھیروں کو روشنیوں میں بدل دیا، نور عطا کر دیا۔ اور حضرت امام جعفر صادق اہل بیت رسول 12 اماموں میں سے جن کا مقام ہے، وہ فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم و عرفان، حضور کے نور کا جو سب سے وافر حصہ ملا ہے وہ اہل بیت رسول کو ملا ہے، کیونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مومن کا تعلق ہے، حضور کا روحانی تعلق ہے مومن کے ساتھ، اور جو اولاد ہے ان کے ساتھ حضور کا جسمانی تعلق ہے، چونکہ خون رگوں میں دوڑتا ہے، لہٰذا اس خون کی نسبت سے اور سب سے بڑھ کر اس کا محور و مرکز مولا علی مشکل کشا کی ذات ہے، کہ جن کو حضور نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، علی میں علم کا شہر اور علی اس کا، تو علوم و عرفان کا سب سے بڑا محور و مرکز کون ہے؟ وہ علی کی ذات ہے، علی کی ذات ہے۔ الحمدللہ اللہ تبارک تعالیٰ نے بساط بھر جب اس نگر، اس چوکھٹ کی طرف رخ کر دیا ہے، اور یاد رکھ لیں یہ بات، ذہن پہ لکھ لیں کہ علی ایسی ذات ہے جس کی طرف رخ ہم موڑتے نہیں ہیں بلکہ موڑے جاتے ہیں، کہیں سے پیچھے سے اذن ہوتا ہے تو رخ